دھوکہ دے کر جاب حاصل کرنا حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے، ظاہر ہے دھوکہ کوئی ثواب کا کام ہے۔ البتہ تنخواہ کا حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے دھوکہ دے کے جاب کی ہے یا بغیر دھوکے کے۔ تنخواہ کے حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ جاب جو آپ کر رہے ہیں وہ کام جائز ہے یا نہیں، اور ایمانداری سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے جعلی ڈاکومنٹس بنوا کے لوگ جاب کرتے ہیں، تو جعلی ڈاکومنٹس بنوانا تو جائز نہیں ہے، لیکن جاب کی جو تنخواہ ہوگی وہ بہرحال حلال رہے گی اگر آپ پابندی سے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ ثاقب صاحب بنگلور سے، میرا سوال ہے کہ گوگل اور یوٹیوب سے تصویر لے کر تھوڑا ایڈٹ کر کے بعد میں اپنے یوٹیوب چینل میں اپلوڈ کر کے پیسہ کما سکتے ہیں، انکم حرام تو نہیں ہوگی؟ دیکھو یہ عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ جو کاپی رائٹ کا قانون ہے اس کی بیس پہ لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہماری ویڈیو کو ایڈٹ کر کے ڈالیں۔ اگر جس کی ویڈیو ہے اس کی طرف سے اجازت ہے یا اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اعتراض ہے تو پھر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہوگا۔ البتہ حلال و حرام، آمدن کے حلال و حرام ہونے کا تعلق ایڈ سے ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے ڈالی ہے یا ایڈیٹنگ کیے بغیر ڈالی ہے، اس کا تعلق ہے ایڈ اگر شراب کا چل رہا ہے تو ارننگ حرام ہے، ایڈ اگر جائز چیزوں کا چل رہا ہے، شیمپو کا، صابن کا اور اسکولوں کا اشتہار چل رہا ہے تو اس کی آمدن حلال ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ حلال ہونے کے باوجود بھی کچھ رقم اس میں صدقہ ضرور کریں، کیونکہ اس میں ایڈ میں لڑکیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ ناپاکی اس ایڈ میں شامل ہو جاتی ہے، تو اس سے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے کچھ رقم صدقہ کر دیا کریں، 2.5%، 5%۔ یہ کیا لکھا بھائی؟ پتہ نہیں کیا لکھا۔ سندور کے بارے میں بتائیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سندور کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ ٹیکا لگاتی ہیں عورتیں۔ عصر کی نماز کے بعد سجدہ کر سکتے ہیں؟ جی، سجدہ تلاوت اگر ہے تو کر سکتے ہیں عصر کی نماز کے بعد۔ رشید کشمیر سے، اگر چارپائی پر دائیں یا بائیں سائڈ پر آدمی سویا ہو تو نیچے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن چارپائی پہ کوئی بندہ سو رہا ہے دائیں یا بائیں تو وہ تو بالکل ہی جائز ہے، لیکن اگر سامنے بھی سو رہا ہے نا چارپائی کے اور آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن یہ عمل ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس سے خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے، خاص طور پہ جب سامنے والے جو لیٹا ہوا آدمی اس کے چہرے کا رخ آپ کی طرف ہو تو ناپسندیدہ ہے۔ ہاں ضرورت ہو، جگہ نہیں ہے تو ایک پھر جائز ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں، مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، آپ نماز پڑھتے تھے، جب سجدہ کرنے لگتے تو میرے پاؤں پہ اشارہ کرتے، میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ کا حجرہ مبارک بہت چھوٹا تھا، جگہ نہیں تھی، تو اگر جگہ نہیں ہے، مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، مجبوری نہیں ہے تو پھر ایسے بندے کو سامنے لیٹا ہوا اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ناپسندیدہ اور برا عمل ہے، نماز بہرحال ہو جائے گی۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ صرف بیوی ہی بچوں کی پرورش کی ذمہ دار ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بھائی پرورش کے دونوں ذمہ دار ہیں، لیکن نیچر آف پرورش مختلف ہے۔ ماں کی پرورش کا طریقہ یہ ہے اس کو دودھ پلائے، اس کے جو بھی اس کی رکھوالی ہے، بچے کو سلانا اٹھانا، باپ کی ذمہ داری وہ کما کے لائے۔ پھر اسی طرح تربیت تو دونوں نے مل کے کرنی ہے، یعنی اچھی باتوں کی تلقین وہ تو ماں بھی کرے گی، باپ بھی کرے گا۔ تو اب اگر خاتون یہ چاہتی ہیں کہ شوہر ہی بچے کو 24 گھنٹے گود میں پکڑ کے بیٹھا رہے، سلانے اور بچے کو اٹھانے کا انتظام بھی شوہر ہی کے ذمہ ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ بھائی اس کے ذمہ کمانا ہے، آپ کے ذمہ گھرداری ہے۔ تو فلپائن میں الٹا ہوتا ہے کہ شوہر بچے پالتا ہے، بیوی کما رہی ہوتی ہے، تو کسی کے یہاں سیٹ اپ یہی چل رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، یہ دونوں کام تو نہیں ہو سکتے نا، کمائی بھی عورت اور پھر بچہ بھی پالے۔ تو کمانے کی ذمہ داری اللہ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ شوہر ہے، اور گھر میں بچے کی ذمہ داری وہ بیوی کی ذمہ ہے۔ شوہر کما کے لائے گا، بیگم گھر میں بچوں کو پالے گی، تو یہ طریقہ ہے اسلامی طریقہ۔ ہاں بالکل ہی بچوں سے دستبردار ہو جانا، بعض شوہر کیا کرتے ہیں بیوی کا ہاتھ ہی نہیں بٹاتے، بچہ رو رہا ہے بھائی، بیوی بیچاری تھکی ہوئی ہے تو آپ گود میں اٹھا لو یار اس کو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا لے کے باہر گھوم جاؤ تاکہ اس بیچاری کو تھوڑا سا سکون ملے۔ بعض آدمی اس میں بڑی شدت کرتے ہیں۔ انڈیا سے، شادی بیاہ کی تقریب میں پٹاخے چلانا، آتش بازی وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ اگر اصلی بندوق سے فائر کیا جائے تو کیسا ہے؟ پٹاخے تو جائز نہیں، آتش بازی بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ بندوق سے فائرنگ میں اگر کسی کو نقصان کا خطرہ نہ ہو، گورنمنٹ لا بھی اس کے خلاف نہ ہو، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی بھی نہیں ہے اور کہیں بھی دور دور کسی کو نقصان کا خطرہ نہیں ہے، تو حدیث میں دف بجانے کی اجازت ہے، تو ہوائی فائرنگ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال ہم نے دیکھا ہے ہوائی فائرنگ سے بہت سے لوگوں میں حادثات ہوئے ہیں، تو اس لیے میں نے تو صرف اتنا بتایا ہے کہ اگر ہوائی فائرنگ خلاف قانون بھی نہیں ہے اور اس میں کسی نقصان کا ذرہ برابر بھی کسی کو نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر ہوائی فائرنگ کی گنجائش ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے واقعات ہیں ہوائی فائرنگ سے لوگوں کو نقصان ہوا ہے، بعض دفعہ سامنے گولی چل گئی، بعض دفعہ چیمبر میں گولی رہ گئی، پتہ نہیں چلا، وہ فائر ہو گیا، بارات جنازوں میں تبدیل ہو گئی، خوشیاں جو تھیں وہ مرثیوں میں تبدیل ہو گئی۔ بہت ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہوائی فائر آپ نے کیا، گولی اوپر جا کے بھی تو نیچے آتی ہے نا، وہ نیچے آ کے کسی کی کھوپڑی میں لگی ہے، اس کو زخمی کیا ہے، اس لیے اس میں نقصانات بہرحال بہت زیادہ ہیں، تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہوائی فائرنگ نہ کیا کریں۔ صرف دف بجانے کی گنجائش ہے، لیکن اس میں بھی آج کل لوگ اعتدال سے کام نہیں لیتے۔ جب دف بجاتے ہیں تو دف بھی پورا وہ موسیقی کے آلات کے ساتھ، ناچ گانے بھی، اس لیے علماء دف سے بھی منع کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی لمٹ
ہے ہی نہیں نا, کراس کرتے ہیں لمٹ کو, جو شرعی حدود ہے اس پہ قائم نہیں رہتے. رشوت کن صورتوں میں دی جا سکتی ہے, رشوت سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں پچھلے 2 سال سے خاص ٹیسٹ کے لیے پڑھائی کر رہی ہوں, لیکن پچھلے سال کچھ بچوں کے والدین نے ان کو پیسوں پر پیپر لے کر دیا, جس کی وجہ سے میرا نام لسٹ میں بہت نیچے آ گیا اور میرا ایڈمیشن نہیں ہو پایا اور میرا 1 سال اور ضائع ہو گیا. کیا ایسی صورت میں پیسے دے سکتے ہیں جبکہ ہمارا حق مارا جا رہا ہو اور ہماری دن رات کی پڑھائی بیکار جا رہی ہو؟ رشوت دینا حرام ہے, لیکن اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے جائز ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ میں نے رشوت نہیں دی تو میرا جو حق بنتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہے, صرف لینے والے کو گناہ ہوگا, پھر دینے والے کو گناہ. ارشد فیصل, آکولا انڈیا سے. اگر کسی کے سینے پہ بال وغیرہ بہت زیادہ ہو تو کیا وہ لوگ ان بالوں کو کاٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں, سینے پہ بال ہونا مرد کی مردانگی کی علامت ہے. پتہ نہیں کیوں کاٹ رہے ہیں, کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تو اگر اس نیت سے کاٹ رہا ہے کوئی کہ میں ایسا اٹریکٹیو نظر آؤں, کیونکہ گے ٹائپ کے بھی لونڈے لپاڑے آج کل بہت آ گئے ہیں, تو اس نیت سے کاٹنا تو بالکل حرام اور ناجائز ہے. اور اگر کوئی اس لیے کاٹ رہا ہے کہ وہ پسینہ بہت جم جاتا ہے اس میں, جائز ہے, لیکن بہرحال اچھا عمل نہیں ہے یہ. تو جہاں مردوں کے بال ہیں ان کو رہنے دیں, صرف ہمیں زیر ناف بالوں کے صاف کرنے کا حکم ہے, بغلوں کے بال کے صاف کرنے کا حکم ہے, اور سر کے بال آپ کی مرضی ہے, رکھنا چاہیں رکھیں, نہیں رکھنا چاہیں نہیں رکھیں, اور مونچھیں تراشنے کا حکم ہے. تو باقی بالوں کو کاٹنا ناپسندیدہ بہرحال ہے, اور اگر نیت خراب ہے پھر تو صاحب میرا USA میں گولڈ کا بزنس ہے, کیا غیر مسلم مرد حضرات کو سونا بیچنا جائز ہے؟ جائز ہے بھائی, تجارت سب سے جائز ہے بھائی صاحب.